میں پہلا وہ گھر خدا کا ہے، ہم پاسباں اس کے ہیں، وہ پاسباں ہمارا۔ تو اس سے واضح ہوتا ہے، مفسرین نے اس کو بڑی وضاحت سے لکھا ہے کہ عبادت کے لیے آدم علیہ السلام جب زمین پہ اترے، سب سے پہلے عبادت کے لیے بیت اللہ کو انہوں نے تعمیر کیا۔ یا تو اس وقت تک کوئی بھی گھر نہیں بنا تھا، پہلے اللہ کا گھر بنایا، پھر لوگوں نے پھر اپنے رہنے کے لیے گھر بنایا، یا تو یہ مطلب ہے، یا یہ مطلب ہے کہ اپنے گھر بھی بنائے اور عبادت کے لیے جو مسجد بنائی تو پہلی مسجد بیت اللہ تھی جو آدم علیہ السلام نے بنائی، اور یہ طوفان نوح تک یہ مسجد بیت اللہ برقرار رہی۔ طوفان نوح میں یہ طوفان کی نظر ہو گئی، اور پھر بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے فرشتے کے ذریعے ان کو اس کی بنیادیں بتائیں جو ریت کے ٹیلوں میں دب گئی تھی، فرشتے نے نشاندہی کی اور ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ وہاں پر بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ تو یہ اللہ کا گھر ہے، مبارکن، یہ بڑی برکتوں والا ہے، وہ ہدن للعالمین، ساری جہانوں کے لیے ہدایتوں والا ہے۔ برکتیں تو آپ اس کی دیکھیں، مادی اور حصی برکتیں تو یہ ہیں کہ مکہ جو بے آب و گیا ریتلا میدان بے آب و گیا سرزمین ہے، وہاں پر رزق روزی کی فراوانی ہے، جب سے بیت اللہ کو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا اور دعا کی۔ ہر زمانے میں حج کرنے والے ہر سال کتنے ہوتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے ہزاروں لاکھوں لوگ جاتے ہیں، لیکن وہاں رزق روزی سب کو وافر فراوانی کے ساتھ ملتی ہے۔ اب تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے 1 آدھ صدی سے ٹرانسپورٹ اور یہ چیزیں بہت زیادہ ہو گئی، تیز ترین ذرائع مواصلات ہو گئے، اس لیے چیزیں پہنچ جاتی ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی تو یہی حال تھا۔ ہر زمانے میں حاجی حج کرنے جاتے رہے اور لوگ جو ہیں بیت اللہ کے زیارت طواف کے لیے جاتے رہے ہر زمانے میں، کبھی یہاں رزق کا قحط نہیں پڑا۔ اور میں نے پیچھے کسی درس میں عرض کیا تھا کہ قریش مکہ کو اللہ نے یہی احسان تو جتلایا ہے کہ سارے عرب میں فاقہ مستی کا عالم ہے، بدامنی کا عالم ہے، ایک قریش تم بیت اللہ کے آس پاس رہتے ہو، مزے کرتے ہو، یہاں امن بھی ہے اور کھانے کی فراوانی بھی۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، قریش کے لوگوں، اس اللہ نے تمہیں بھوک میں فراوانی کے ساتھ کھانا دیا، تمہیں کھلایا ہے۔ جو سارے عرب میں بھوک ہے تمہارے ہاں نہیں ہے، حدود حرم میں نہیں ہے، سارے عرب میں بدامنی ہے تمہارے ہاں نہیں ہے۔ تو یہ برکتیں ہیں، اس کی مادی برکتیں۔ اور روحانی برکتیں کیا ہیں؟ حج یہاں پر ہوتا ہے، حج جو ایک بہت بڑا چوٹی کا عمل ہے، یہاں ہوتا ہے۔ عمرہ یہاں پر ہوتا ہے، اور یہاں کے ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اتنی بڑی بات ہے، اور بھی وہ نماز پڑھی جائے گی تو وہ 1,00,000 نمازوں کا ثواب نہیں ہوگا، یہاں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری برکتیں ہیں جو، اور یہاں زمزم کا پانی ہے جو ہر طرح کے امراض کے لیے شفا ہے۔ تو یہ برکتیں اللہ تعالیٰ نے اس وقت سے رکھی ہیں بیت اللہ میں، حدود حرم میں، جو آج تک چلی آ رہی ہے، اور یہاں سے دنیا میں ہدایت سپلائی ہوتی ہے، ہدایت یہاں سے ملتی ہے۔ فیہ آیات بینات، اس بیت اللہ میں اللہ کی کچھ نشانیاں ہیں، جن میں سے ایک مقام ابراہیم ہے، اور اس بیت اللہ کی حدود حرم کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ من دخلہ کان آمنا، جو یہاں پر داخل ہو جاتا ہے وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ یہ حدود حرم کی خصوصیت ہے کہ وہاں شکار کرنا منع ہے، وہاں گھاس کاٹنا منع ہے، وہاں کسی چیز کو مارنا منع ہے، وہاں لڑائی جھگڑا کرنا منع ہے، وہاں کسی مجرم پہ سزا جاری کرنا منع ہے، کسی قاتل کو قصاص میں قتل کرنا منع ہے۔ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ کا دربار ہے، وہاں سب کو امان مل جاتا ہے۔ پھر جو مجرم ہو، جو کسی سزا کا مستحق ہو، تو اس کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ حدود حرم سے نکل جائے۔ جب حدود حرم سے وہ باہر آ جائے پھر اس پہ سزا جاری کی جائے گی، حدود حرم میں اس پہ سزا بھی جاری نہیں کی جائے گی۔ حج کے متعلق جو احادیث ہیں ان میں چند چیزوں کو مستثنیٰ کیا گیا ہے جن کو حدود حرم میں بھی امن نہیں ہے، کیونکہ وہ انسانی جان کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں۔ ایک تو کٹکھنا کتا، پاگل کتا ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، اور ایک کوے کا نام حضور نے دیا ہے۔ تو ان چند چیزوں کو مستثنیٰ کیا، ان کو حدود حرم نے دیا۔ اگر یہ میں نے اب ظاہر بچھو نظر آئے گا تو وہ ڈسے گا، تو وہ موذی ہے، تو ان کو وہاں بھی مارا جائے گا، اس طرح سانپ کو، پاگل کتے کو۔ باقی یہاں پر امان ہے سب چیزوں کو۔ فتح مکہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے کچھ دن کے کچھ لمحوں، کچھ وقت کے لیے یہ امان ختم کیا تھا حضور کے لیے، اور فتح مکہ کے بعد دوبارہ وہ امان قیامت تک کے لیے حدود حرم میں ہو چکا ہے۔ تو حاجی اور عمرہ کرنے والا جب احرام میں وہاں جاتے ہیں تو ان سب حرمتوں کی اسے پاسداری کرنی ہوتی ہے۔ یہ احرام کی پابندیوں میں سے بھی ہے اور حدود حرم کی حرمتوں میں سے بھی ہے۔ اس کو وہاں کے رہنے والے
جانے والے بھی ان کی پابندی کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اس گھر کا ایک حق یہ اللہ نے رکھا ہے اسلام میں اور پہلی بات شریعتوں میں کہ لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا اللہ کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کا حق ہے حج، کہ لوگ اللہ کا حج کریں، اس گھر کا طواف کریں، تو ہر اس آدمی پر، ہر اس مسلمان پر ضروری ہے من استطاع الیہ سبیلا، جو بیت اللہ کی طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہو، مالی وسائل موجود ہوں، وہ اخراجات موجود ہوں جس میں وہ راستے کا خرچہ بھی کر سکے اور اپنے گھر والوں کے نان نفقے کا انتظام بھی ہو اور راستہ پرامن ہو۔ تو یہ استطاعت میں یہ چیزیں فقہا نے ذکر فرمائی ہے کہ راستہ پرامن ہو، جانے میں رکاوٹ نہ ہو، اور جانے کے لیے جو اسباب اور جتنا مال چاہیے اتنا مال اس کے پاس ہو، اور اگر یہ بیوی بچوں والا ہے تو بیوی بچوں کے اخراجات اس عرصے میں جب یہ گھر میں نہ ہو وہ اخراجات ان کو فراہم ہو تو پھر اس پہ حج فرض ہو جاتا ہے۔ ہمارے زمانے میں چونکہ حج کی منظوری قانونی مسائل سے وابستہ ہے، اپنے اختیار میں نہیں ہے کہ جب بھی آپ کے پاس مال ہو گیا تو آپ اٹھ کے چلے جائیں، بلکہ آپ کو باقاعدہ درخواست دینی پڑتی ہے، اس کی جب منظوری ہوتی ہے تب آپ جا سکتے ہیں۔ تو اب یہاں پر ایک چیز اور اضافہ ہوگی کہ اتنے پیسے ہوں جتنے ہر سال حج پہ پیسے لگتے ہیں، جہاز کا ٹکٹ، وہاں رہائش کا خرچے، سرکاری حج کریں تو اس کے لیے جتنے پیسے مثلا 4-5 لاکھ، یا پرائیویٹ حج کریں تو اس کے لیے جتنے پیسے درکار ہوتے ہیں اتنے پیسے آپ کے پاس ہوں اور درخواست آپ جمع کرا دیں۔ تو درخواست جمع کرانا آپ کے بس میں ہے، وہ آپ جمع کرا دیں۔ تو اب اس کے بعد اگر منظوری ہو گئی تو پھر آپ پہ جانا ضروری ہو گیا، اور اگر منظوری نہیں ہوئی تو کیونکہ آپ اپنی مرضی سے نہیں جا سکتے، قانونی طور پر آپ کو اجازت نہیں ملی، تو آپ کا حج اگلے سال کی طرف مؤخر ہو جائے گا، اگلے سال پھر درخواست جمع کریں اس طرح۔ تو یہ ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں پر بیت اللہ کا حج ضروری ہے، جو بھی اس کی طرف استطاعت رکھتا ہو جانے کی، تو استطاعت میں یہ چیزیں شامل ہیں۔ اور جو کفر کرے، بیت اللہ کا حج نہ کرے اور بیت اللہ کا احترام اکرام نہ کرے اور اس کی عظمت کو نہ مانے، تو اللہ تعالیٰ سارے جہان والوں سے بے نیاز ہے، اس کے انکار کرنے سے اللہ تبارک تعالیٰ کے نظام میں کوئی خلل نہیں آ سکتا۔ آگے پھر اہل کتاب سے خطاب ہے کہ تم کس طرح کفر کرتے ہو، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو۔ اتنی واضح آیتیں قرآن کی جو تورات کی بھی تصدیق کرتی ہیں، انجیل کی تصدیق کرتی ہیں، حضرت موسیٰ کی شریعت کو اور موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو بیان کرتی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو بیان کرتی ہیں۔ حضرت موسیٰ عیسیٰ کے پاس صحیح معلومات اتنی تمہارے پاس بھی نہیں ہیں جتنی قرآن میں دی ہے، اور ان کی شریعتوں کا صحیح نقشہ تم بھی محفوظ نہیں رکھ سکے جتنا قرآن میں محفوظ کیا گیا ہے۔ تو اس سب کچھ کے بعد پھر کون سی چیز تمہیں ہدایت پر آنے سے روکتی ہے؟ پھر کیوں تم ہدایت پہ نہیں آتے ہو؟ پھر کیوں کفر کرتے ہو اور خود بھی کفر کرتے ہو اور اللہ کے راستے سے دوسروں کو بھی روکتے ہو اور دین اسلام پر اعتراضات کرتے ہو، اسلام میں کمیاں، خامیاں، کمزوریاں تلاش کرتے ہو، اور کوئی چھوٹی سی بات تمہیں مل جائے تو رائی کو پہاڑ بنا کے پیش کرتے ہو۔ یہ پروپیگنڈا کا طریقہ یہودی عیسائیوں کا اسلام کے نزول کے، قرآن کے نزول کے زمانے سے ہے اور آج تک چلا آ رہا ہے۔ عیسائی مشنریاں اور ان لوگوں کے جو پروپیگنڈا مہم ہوتی ہے، ان کا جو میڈیا ہے، ان کا یہ کتنے سیکولر بھی آج ہو گئے ہیں، لیکن دین اسلام کے خلاف جو ان کا بغض ہے وہ آج بھی چھپایا نہیں سکتا۔ ان کا میڈیا دیکھا، بلکہ اس زمانے میں تو اس پروپیگنڈا جنگ کو میڈیا وار کے نام سے ایک مستقل جنگ کا نام دیا گیا ہے اسلام کے خلاف۔ اس جدید دور میں بھی جب یہ اپنے آپ کو یہودیت اور عیسائیت سے آزاد کر چکے ہیں اور کہتے ہیں بہت سی چیزوں کا انکار کرتے ہیں خود اپنے دینوں کا، آج بھی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ان عیسائیوں اور یہودیوں کا بغض چھپتا نہیں ہے، اور یہ کوئی موقع اس کا ضائع نہیں کرتے۔ میڈیا وار کی شکل میں، پروپیگنڈے کی شکل میں اسلام پر، احکام اسلام پر، قرآن کی تعلیمات پر، اسلامی شخصیات پر، حدود پر، صحابہ پر، اس امت کے بزرگوں پر کوئی بھی بات ان کو ملے نہ، چھوٹی سے چھوٹی رائی کے برابر بات ملے، اس کو پہاڑ بنا کے پیش کرتے ہیں، ساری دنیا میں ایک شور مچا دیتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، اس لیے کہ لوگ اس صحیح حق کو سمجھ نہ لیں۔
تو اس پر ان کی یہاں پر ان کو تنبیہ کی گئی ہے اور ان کو احساس دلایا گیا ہے کہ یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اے اہل کتاب، اے یہود و نصارہ، کیوں تم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو، اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ اے اہل کتاب، کیوں تم اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہو، پروپیگنڈا کرتے ہو، اعتراضات کرتے ہو، ڈس انفارمیشن پھیلاتے ہو اور اس طرح کی کجیاں تلاش کرتے ہو ہر اس آدمی کے لیے؟ من آمن تبغونہ، جو آدمی بھی ایمان لاتا ہے، تبغونہ وجہ، اور تم اس دین میں کجی اور عیب اور خامیاں تلاش کرتے ہو، وانتم شہداء، حالانکہ تم اس بات کے گواہ ہو، تمہیں پتہ ہے کہ یہ سچے نبی ہیں اور حضرت موسیٰ عیسیٰ نے ان کی بشارت دی ہے، تورات انجیل میں آج بھی ان کے بارے میں پیشن گوئیاں ہیں، پھر کیوں تم یہ جان بوجھ کر گمراہی کا راستہ، مخالفت کا راستہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے عداوت کا راستہ، دین حق سے عداوت کا راستہ اپناتے ہو؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ تمہارے ان کرتوتوں سے، تمہاری ان کارروائیوں سے، تمہاری ان کارگزاریوں سے بے خبر نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ تم سے سمجھیں گے اور نمٹیں گے۔ تو یہ وعید ان کو سنائی اور آگے ان کو بلکہ دعوت بھی دی، قرآن دعوت بھی دیتا ہے یہود و نصارہ کو، ان کی برائیوں کی نشاندہی بھی کرتا ہے اور جو فنکاریاں وہ کرتا ہے قرآن اس کا راز بھی کھولتا ہے۔ تو یہاں پر ان کو وعید بھی سنائی اور ساتھ ساتھ دعوت بھی قرآن دے رہا ہے کہ اب بھی اگر تم بعد آ جاؤ، اب بھی ہم تمہیں قبول کر لیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اب مسلمانوں کو نصیحت ہے کہ وہ ان یہود و نصارہ سے کوئی سمجھوتا نہ کریں، ان پر اعتماد نہ کریں، خصوصاً دین کے معاملات میں، کہ اگر تم اتباع کرو گے اہل کتاب میں سے کسی ایک گروہ کی، کسی جماعت کی، جو اپنی چکلی باتوں سے، پالیسی سے، سیاست سے تمہیں اپنے باتوں میں جال میں پھنسائیں، تو تم اس میں نہیں ان کی باتوں میں آنا۔ اگر تم نے ان کی باتوں کی اتباع کر لی بعد ایمانکم، بعد اس کے کہ تم ایمان بھی لا چکے، اللہ نے تمہیں ایمان دیا ہے، تو اس کے بعد تم نے ان کے باتوں کی اتباع کی تو تم کفر کی طرف چلے جاؤ گے، پھر ان کی طرح تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو جب کہ تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں اور اللہ کے رسول تم میں موجود ہیں، تو یہود اور نصارہ کے پروپیگنڈے میں تم کیسے آ سکتے ہو؟ یہ ان مسلمانوں کی بھی نصیحت تھی، آج کے مسلمان کے لیے بھی نصیحت ہے۔ قرآن حدیث نے یہود اور نصارہ کے ساری باتوں کو اتنی تفصیل سے کیوں بیان کیا ہے کہ مسلمان کسی مغالطے میں نہ آ جائے، مسلمان یہود اور نصارہ سے دھوکہ نہ کھا لے، بہت تفصیل سے ساری چیزیں بیان کی۔ تو اگر مسلمان قرآن سے وابستہ ہو، قرآن کو سمجھے، تو وہ پھر ان کی چالوں میں نہیں آئے گا۔ تو بس ان کی چالوں سے بچنے کا، اپنے ایمان کو بچانے کا، دنیا آخرت کو بچانے کا، دنیا میں بھی مسلمانوں کی معاشرے کو، مسلمانوں کی سلطنتوں کو ان سے بچانے کا، افراد کو، خاندان کو ان کی سازشوں سے بچانے کا یہی طریقہ ہے کہ ہدایت پر جمے رہو اور ان کی سازشوں میں نہ آؤ اور ان کی باتوں کی گہرائی کو سمجھو اور ان کے اوپر اعتماد نہ کرو، جیسے کسی موالات سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہ فرمایا وَمَن یعتصم بِاللَّہِ، جو بھی اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جائے گا، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لے گا، تو وہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت پا جائے گا۔ اور جو ان کو بھی راضی رکھے، ان سے دنیائی مفادات کی لالچ میں ان کے سمجھوتے کرتا پھرے اور وہ اس طرح پالیسی رکھے کہ گنگا پہ پہنچے تو گنگا داس اور جمنا پہ پہنچے تو جمنا داس، اور جیسا دیس ویسا بیس، اور ان کو بھی خوش رکھے، ان کو بھی خوش رکھے، یا جیسے کہتے ہیں کہ باغباں راضی رہے صیاد بھی، ایسی جو ہے دوغلی پالیسی اپنائے گا تو وہ پھر اس بات کو بھول جائے کہ وہ دنیا آخرت میں خسارے سے بچ جائے گا یا وہ گمراہی سے بچ جائے گا۔ آگے مسلمانوں کی نصیحت ہے کہ سارے مسلمان نیک بن جائیں، نیک، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، جیسے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، جیسے ڈرنے کا حق ہے ویسے اللہ سے ڈرو۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور اسلام پر مرتے دم تک قائم رہو، تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام پر۔ تو جب ہمیشہ ہر حالت میں اسلام پہ قائم رہو گے تو موت کا تو کوئی پتہ نہیں ہے، تو ان حالتوں میں سے کسی حالت میں موت بھی آ جائے گی تو تم اسلام پر رہو گے، اس لیے اسلام پر استقامت رکھو، ہر حالت میں، ہر وقت میں اسلام پر قائم رہو، تب یہ ایمان مرتے دم تک تم بچا سکو گے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور اللہ کی رسی کو سب مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، پارٹی بازی اور گروہ بندی نہ کرو۔ تو اوپر کہا کہ نیک بنو، یہاں فرمایا کہ ایک بنو۔ تو خلاصہ یہ دونوں باتوں کا کہ مسلمان اور امت مسلمان نیک بنے اور ایک بنے،
پھر کوئی دنیا کی طاقت ان کا بال بیکا نہیں کر سکتی، پھر ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ، مسلمانوں نیک بن جاؤ، واعتصموا بحبل اللہ، مسلمانوں ایک ہو جاؤ۔ گروہ بندی، مسلکی تقسیم، نسلی تقسیم، لسانی تقسیم، قومی تقسیم، خاندانی تقسیم، ان گروہ بندیوں نے امت کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے۔ اقبال کے ایک شعر میں ہے کہ اس میں ایک مسئلہ ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زبان ہو جا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم اذ کنتم اعداء، ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر ایمان کی برکت سے اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان سے، اللہ کے فضل سے بھائی بھائی ہو۔ اور آپ کو پتہ ہے عرب میں دشمنیوں کا سلسلہ کس طرح چلتا تھا، ایک ایک بات پہ، معمولی باتوں پہ جو دشمنی شروع ہوتی تھی نا، ان میں ایک دو نسلیں ان کی گزر جاتی تھیں، ایک دو نسلوں تک، وہ 50 سال تک چلتی تھی۔ جو بنو بکر اور بنو تغلب کی لڑائی 50 سال تک چلی اور اسلام آنے کے بعد ختم ہوئی، وہ محض گھوڑے کو پانی پلانے جو جھگڑا شروع ہوا تھا کہ بنو بکر کے ایک آدمی کا گھوڑا دوسرے کے گھوڑے سے پانی کے گھاٹ پہ آگے بڑھ گیا، اس نے کہا میرا نمبر تھا، تیرے گھوڑے نے کیوں پانی پیا؟ اس نے اسے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی، اس نے ٹانگیں کاٹی، اس نے اس کے گھوڑے کو قتل کر دیا، اس کے گھوڑے کو قتل کیا تو اس نے اس کی گردن اڑا دی، اور پھر اس کے وارثوں نے اس کے خاندان ہی کی گردن اڑا دی۔ بس یہ قبیلوں میں، یہ جنگ دونوں قبیلوں میں جو چلی ہے نا، آدھی صدی تک چلی ہے۔ حالی مرحوم نے کہا تھا وہ بنو بکر اور تغلب کی باہم لڑائی، صدی جس میں انہوں نے آدھی گنوائی، پورا ان کی ایک نظم ہے، اور کہتے ہیں لڑنے کے فن میں تھے وہ تاک ایسے، درندے ہوں جنگل میں بے باک جیسے، تو ایسے لوگ تھے، ایسی دشمنی ان میں تھی۔ اسلام نے آ کے ان کو شیر و شکر کر دیا، سارے قبائل کو ایک جھنڈے کے تلے اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا۔ یہ حضور کا یہ جو نبوت کا زمانہ ہے 23 سال کا عرصہ، اس 23 سال میں وہ انقلاب آیا کہ سارا عرب ایک بیت اللہ کے گرد جمع ہو گیا۔ اقبال کے شعروں میں اور حالی کے شعروں میں بہت اچھا نقشہ اس کا کھینچا گیا۔ ہوا کعبہ آباد سارے گھر اجڑ کر، جمے یکجا سارے دنگل بچھڑ کر، سارے دنگل بچھڑ کر، اور جن دنگلوں میں لڑتے تھے نا سارے چھوڑ کے ایک کعبے کے گھر جمع ہو گئے، بھائی ہو گیا آپس میں، عرب میں عام بھائی چارہ قائم ہو گیا۔ پھر عرب کی اس متفقہ اتحادی طاقت کو سارے قبائل میں اللہ نے بڑی ان میں جرأت بہادری رکھی تھی۔ یہ جو ایک دوسرے کے گلے گاجر مولی کی طرح کاٹتے تھے نا، اسلام نے جب وہ دشمنیاں ختم کر دی، اسلام کے ایک پرچم کے نیچے سارے سب کو ایک امت بنا کے جمع کر دیا، پھر حضور نے اور ابوبکر صدیق، عمر فاروق نے اس اجتماعی عرب طاقت کو جب امت مسلمہ کی طاقت بن چکی تھی، اس کو لے کے جب ایران پہ چڑھایا تو کسریٰ کی سلطنت پاش ہو گئی۔ عرب کی اس مجموعی طاقت کو لے کے روم پہ چڑھایا تو کیسر کی سلطنت پاش ہو گئی۔ شام اور مصر اور فلسطین، لبنان، دمشق سب اسلام کے قدموں میں آ کے گرے، مسلمانوں کی جولیوں میں آ کے گرے۔ یہ ان میں اللہ نے وہ ہمت اور بہادری رکھی تھی۔ تو یہ طاقتیں، یہ صلاحیتیں، یہ بہادریاں صدیوں سے ایک دوسرے کی گردنیں اڑانے میں، ایک دوسرے کا خون بہانے میں اور دشمنیاں اتارنے میں خرچ ہو رہی تھی۔ اسلام نے اس قوت، بہادری اور طاقت کو پھر اسلام کی اشاعت کے لیے، انسانیت کو طاغوتوں اور سامراجوں سے چھڑانے کے لیے استعمال کیا، تو ساری دنیا میں اللہ کا لایا ہوا، اللہ کا بھیجا ہوا دین پھیل گیا۔ یہ صحابہ ہمارے سر آنکھوں پہ، ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ یہ وہی لوگ تھے جو پہلے قوموں قبیلوں میں تقسیم تھے، اور پھر اسلام کی طاقت نے ان کو صحابہ بنا دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض دفعہ رو پڑتے تھے اور فرماتے تھے جب ایران وغیرہ فتح ہو گئی، فرمایا اللہ اکبر، عمر فاروق کو اللہ نے کیا شان عطا فرمائی۔ شبلی نعمانی نے الفاروق، عمر فاروق کی سیرت میں کتاب لکھی ہے، بہت پیاری کتاب ہے۔ میں تو اپنی بہنوں کو مشورہ دوں گا الفاروق ضرور پڑھیں، آپ کو صحابہ کی شان پتہ چلے۔ عمر فاروق کی سلطنت، خلافت راشدہ کا عروج عمر فاروق کا دور تھا۔ کہتے ہیں ذکر جب چھڑ گیا قیامت کا، بات پہنچی تیری جوانی تک۔ ذکر چھڑ گیا قیامت کا، بات پہنچی تیری جوانی تک۔ اسلام کی عروج کا دور دیکھنا ہو اور حضور کی لائی ہوئی شریعت کا دنیا میں کیا استحکام ہوا، کیا عظمت قائم ہوئی، عمر فاروق کا دور دیکھیں۔
شبلی نعمانی نے الفاروق نے اس کا جو نقشہ کھینچا ہے، حضرت عمر کے زمانے میں جو غزوے ہوئے ایران میں، شام میں جو جہاد ہوئے، خالد بن ولید کے، عمر بن عاص کے، سعد بن وقاص کے، ابو موسیٰ اشعری کے، وہ مارکے جو ہوئے بہت عجیب نقشہ کھینچا، اور انہوں نے جو نظام قائم کیا، جو نظام اسلام کا قائم کیا پورے عالم اسلام میں، وہ آپ دیکھیں گے تو عجیب لگے گا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ بعض دفعہ رو پڑتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھے اپنے جوانی کا، اسلام سے پہلے زمانے کا ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ اللہ نے ہم لوگوں کو کس طرح نوازا، کتنا احسان کیا، ہم کیا لوگ تھے، ہم کچھ بھی نہیں تھے۔ تو فرماتے تھے، اور یہ جملہ فرماتے ہوتے تھے حضرت عمر فاروق کہ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اسلام سے سرفراز کیا ہے، اسلام سے عزت بخشی ہے۔ اگر ہم اسلام کے علاوہ کسی اور ازم اور نظام میں عزت ڈھونڈیں گے، اللہ تعالیٰ پھر ہمیں ذلیل کر دیں گے، اور مسلمان کو اسلام پہ فخر کرنا چاہیے۔ تو فرماتے تھے کہ میں جوانی میں فلاں چراگاہ میں اور فلاں بیابان میں اپنے والد خطاب کے اونٹ چرایا کرتا تھا، سارا دن اونٹوں کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک دن ایک اونٹ بچھڑ گیا، وہ گم ہو گیا، میرے والد خطاب کو پتہ چلا، وہ آئے، مجھے بہت ڈانٹا اور کہنے لگے کہ اے عمر، تو کیا آدمی ہے، تو کیا بنے گا، تو دنیا میں کیا کر لے گا، تو ایک اونٹ کو نہیں سنبھال سکتا۔ کہتے ہیں یہ وہ عمر ہے جس کو اس کا باپ تانا دے سکتا تھا کہ عمر تو اونٹ چرانے کی بھی لائق نہیں ہے۔ وہی فاروق اعظم ہے، وہی عمر ہے، آج اسلام کی برکت سے وہ کیسر و کسریٰ کی سلطنتوں کو چرا رہا ہے، ان کا رکھوالا بن چکا ہے۔ ان ریوڑوں کا، انسانیت کے ریوڑ کا جو شام و مصر میں، عراق اور فلسطین میں انسانیت پھیلی ہوئی ہے، انسانوں کی، آدم کی اولاد کی، اس پورے ریوڑ کا عمر فاروق کو اللہ نے چوپان بنایا، اور عمر فاروق نے پھر جو عزم اور نظام دیا دنیا کو، جو منصفانہ حکومت اور نظام عدل قائم کیا، وہ اسلام کے عروج کے نشانی میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ تو یہ وہ نعمت ہے جس کو اللہ تعالیٰ یہاں جتلا رہے ہیں کہ اس کنتم اعداء، کہ جب تم دشمن تھے، فالف بین قلوبکم، پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، بس تم اللہ کے فضل سے بھائی ہو گئے، وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، اور اسلام سے پہلے سے تم جہنم کے کنارے پہنچ چکے تھے۔ اللہ اکبر، واقعی اسلام سے پہلے عرب کی سیولائزیشن، عرب کا معاشرہ تباہی کے جس گڑھے کے کنارے پہنچ چکا تھا نا، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ یہ کوئی معمولی بات ہے، گھوڑا آگے بڑھ گیا تو ایسی دشمنی شروع ہوئی کہ نسلیں گاجر مولی کی طرح کٹ گئی، نہ عورت کی عزت، نہ بچوں کا بچپنا، نہ بچوں کی صحیح پرورش، نہ صحیح غذا، اور کسی چیز کی طرف توجہ نہیں، بس وہ قبائلی عصبیت کی طرف، جرأت بہادری کی طرف، تلوار کے استعمال کی ایک خواہش اور عادت تھی جو ان قبائلیوں کے ہاتھوں میں خارش ہوتی رہتی تھی۔ آپ ان کے شعر پڑھیں، آپ حیران ہو جائیں گے ان کی شاعری میں ان کا آئیڈیل کیا تھا، وہ کس چیز پہ فخر کرتے تھے۔ ہمارے درس نظامی میں ایک کتاب ہے حماسہ، ابو طیب کی کتاب حماسہ، جو عرب جاہلیت کے شاعروں کا، بلکہ وہ عرب کے شاعری کا انسائکلوپیڈیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بخشے، اس پہ رحم کرے۔ اس نے یہ بہت بڑا کارنامہ کیا ہے کہ جاہلیت کا جو ادب اور لٹریچر تھا نا، اس کا انتخاب کر کے اس نے اس کتاب میں جمع کر دیا۔ زمانہ جاہلیت کے شعراء کے اشعار، اور زمانہ عرب شاعری میں بہت ماہر تھے، ان کا کلچر اور تاریخ اگر آپ نے دیکھنی ہونے، ان کا تمدن ان کی شاعری میں محفوظ ہے۔ ویسے تو وہ لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن شاعری میں غضب کا کمال کا درجہ رکھتے تھے۔ اپنی شاعری میں انہوں نے اپنی ہسٹری اور تاریخ کو، اپنے تمدن کو کافی حد تک سمویا ہے۔ کہ جاہلیت کی شاعری، زمانہ اسلام کی شاعری، اسلام کے بعد کی 1 صدی کی شاعری اس کتاب میں جمع ہے۔ تو آپ جاہلیت کی شاعری پڑھیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ عرب کے جوانوں کی آئیڈیل کیا تھا، ان کی جوانیاں کن چیزوں میں گزرتی تھی، وہ کس چیز میں فخر کرتے تھے۔ آپ پڑھیں گے، حیران ہو جائیں گے۔ اس وقت تو مجھے موقع بھی نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ایک مثال دوں۔ ایک عرب کے ایک جوان شاعر کہتا ہے کہ میں نے یہ جو گھوڑا پالا ہوا ہے، میں اس کو خوب توجہ سے پالوں گا، اور اللہ کرے کہ میرا یہ گھوڑا جب پورا جوان ہو جائے، پورا طاقتور ہو جائے، اور میری یہ جو تلوار ہے یہ میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، جس دن میرا گھوڑا شاہ سواری کے لائق ہو گیا، اس دن پھر خدا کرے کہ قبائل میں جنگ کی آگ بھڑک جائے، قبائل میں جنگ کی آگ بھڑک جائے،
پھر میں اس گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھ کر اپنے ہاتھ میں اپنی یہ ننگی تلوار لے کر پھر میں اپنے دل کے بڑاس نکالوں، دل کا ارمان نکالوں۔ یہ ان کے آرزویں ہوتی تھیں۔ ان کو تمدن کی اور چیزوں سے سروکار نہیں تھا۔ جیسے آج تو دنیا میں تمدن بہت متمدن زندگی ہے، شہری زندگیاں ہیں، ان کا تمدن یہی تھا کہ بس لڑائیاں ہوں اور ہمیں اپنی جوانی کے جذبات نکالنے کا، اپنی بہادری کے جذبات پورے کرنے کا موقع ملے۔ ان چیزوں میں ان کی زندگیاں گزرتی تھیں۔ تو یہ چیز اسلام نے چینج کی۔ پھر اسلام نے جہاد کی شکل میں جو نظریہ دیا اس میں ان کے جذبات بھی پورے ہوئے اور ان کی دنیا آخرت بھی بنی اور اسلام کو عروج بھی ملا۔ اچھا، آگے ایک چیز اہم ہے، اس پر میں بات کروں گا، پھر ہم آگے چلیں گے۔ امت مسلمہ کو ایک خطاب ہے کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، کہ مسلمانوں تم میں سے ایک جماعت ایسی رہنی چاہیے، ہمیشہ ہونی چاہیے، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، اچھائی کا حکم دے، برائیوں سے روکے۔ یہاں جو پوائنٹ کی بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، باقی یہ چیزیں آپ سنتے رہتے ہیں، سن بھی چکے ہیں، جانتے بھی ہیں، میں صرف جو متعلقہ پوائنٹ ہے وہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہاں پر ساری امت کو اس بات کا پابند نہیں کیا کہ ساری امت ہر وقت یہ کام کرے، بلکہ فرمایا مسلمانوں کے ذمہ یہ فرض کفایہ ہے، امت میں ایسی جماعت ہونی چاہیے۔ ایک امت میں کوئی ایک جماعت ایسی ہے تو فرض کفایہ ہو گیا نا، کہ کوئی گروہ امت کے مختلف طبقوں میں، ملکوں میں، علاقوں میں ایسا ہو جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کرتا رہے۔ جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک حکومت اور اسٹیٹ ہوتی ہے نا، اس میں مختلف ادارے ہوتے ہیں، وزارت داخلہ ہوتی ہے، وزارت خارجہ ہوتی ہے، وزارت تعلیم ہوتی ہے، وزارت صحت ہوتی ہے، ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں نا، مختلف ڈپارٹمنٹ، مختلف ادارے ہوتے ہیں، تو وہ مختلف شعبے سر انجام دیتے ہیں، ان کو اسی شعبے سے کام ہوتا ہے۔ تو یہاں جو بات سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ امت کی سوسائٹیوں میں، امت کے معاشروں میں تبلیغ کا ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے، تبلیغ کا ایک ادارہ ہونا چاہیے، اچھائی کی طرف بلانے کا، برائی سے روکنے کا۔ پھر اس کا طریقہ قرآن نے نہیں بتایا، خواہ وہ تبلیغ پھر زبانی کلامی دعوت اور وعظ و تلقین کی شکل میں ہو، یا لٹریچر لکھ کر اس کو پھیلانے کی شکل میں ہو، یا وعظ اور بیان کی شکل میں ہو، یا درس قرآن کی شکل میں ہو، یا مسئلے مسائل بتانے کی شکل میں ہو، جس شکل میں بھی ہو، دین کے احکام معاشرے میں زندہ رہنے چاہیے، اور دین کی جو اچھائیاں ہیں، اچھے تعلیمات ہیں، نیکیاں ہیں، ان کا ذکر مذاکرہ چلتے رہنا چاہیے۔ ایسی جماعت ہو جو لوگوں میں ان کا تذکرہ زندہ رکھے، اس کا ذکر مذاکرہ چلتا رہے، اس کے حلقے قائم ہوتے رہے، لوگ وہاں جڑتے رہیں، وہ پیغام اس جماعت کے ذریعے ان کو پہنچتی رہے، اور برائیوں پر اٹیک ہو، نکیر ہو، نشاندہی ہو کہ یہ برائی ہے، یہ برائی آ رہی ہے، اس کو روکنا ہے، یہ فلاں کام جو شروع ہو گیا ہے یہ برا ہے، فلاں آیت میں اس کو منع کیا گیا ہے، فلاں حدیث میں اس کو منع کیا گیا ہے۔ تو یہ ڈپارٹمنٹ امت کے سوسائٹی میں اور معاشروں میں تبلیغ ڈپارٹمنٹ سمجھ لیں، دعوت ڈپارٹمنٹ سمجھ لیں، یہ ہونا چاہیے۔ جب یہ ڈپارٹمنٹ ہوگا نا تو پھر یہ تبلیغ کا مقصد پورا ہوتا رہے گا۔ تو ایسا ضروری ہے، اگر یہ ڈپارٹمنٹ ہی نہیں ہوگا، ادارہ ہی نہیں ہوگا مسلمانوں کے ملکوں میں، علاقوں میں، شہروں میں، پھر ساری امت ایک گناہ کی مرتکب ہوگی، اللہ کے حکم کو توڑنے کی مرتکب ہوگی۔ ہاں، اس میں یہ بات ضرور ہے کہ کسی زمانے میں یا کسی علاقے میں دعوت کی یا تبلیغ کی ایک خاص شکل رائج ہو گئی اور اس کو قبول عام حاصل ہو گیا، لوگوں میں اس کو قبولیت حاصل ہو گئی اور لوگوں میں اس کی شہرت ہو گئی، لوگوں میں اس کا تعارف ہو گیا، تو اس شکل کے ذریعے وہ تبلیغ کا کام کرنا اور دعوت کا کام کرنا زیادہ بہتر اور زیادہ نفع مند رہتا ہے، کیونکہ لوگوں میں اس کا تعارف بھی ہے اس کام کا اور اس کی مقبولیت بھی ہے، لوگ اس سے جڑتے بھی ہیں۔ تو اس شکل کے ساتھ جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ جڑیں گے ان سب کو دعوت کے کام میں آسانی ہوگی۔ باقی دوسرے راستے بند پھر بھی نہیں ہوں گے۔ اگر کسی میں کوئی اور صلاحیت ہے، علمی لائن کی صلاحیت ہے یا دوسرے کسی اور طریقے سے وہ دین کے اس کام کی صلاحیت رکھتا ہے تو وہ پھر دوسرا کام بھی کرتا رہے۔ تو یہ بات تو ہوتی ہے کہ جو طریقہ پاپولر ہو جائے وہ زیادہ بہتر اور آسان رہتا ہے، لیکن اس کے پاپولر ہونے کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ اب باقی جو راستے ہیں جو قرآن نے اوپن چھوڑے ہیں، جس طریقے سے بھی دین کی نشر و اشاعت ہے وہ سارے راستے قرآن نے کھلے چھوڑے اب وہ بند ہو گئے، یہ بات نہیں ہوتی۔ تو یہ اپنے ذہن میں یہ بات سمجھنی چاہیے۔
آگے پھر اس دعوت کے کام کو اس امت کی خصوصیت بتلایا. دیکھیں اس رکوع میں اس آیت میں اس کا درجہ متعین ہوگا کہ ایک ڈپارٹمنٹ اور ادارہ امت کا ہے جو امت کے معاشرے میں زندہ رہنا چاہیے، ہمیشہ رہنا چاہیے. آگے اس سے فائدہ کیا ہوگا، اس کو خصوصیت اور فضیلت بتائی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے نکالے گئے ہو. امت مسلمہ ساری انسانیت کے فائدے اور نجات کے لیے اللہ تعالیٰ نے کھڑی کی ہے دنیا میں. پہلی شریعت امتیں تو محدود علاقوں کی امتیں تھیں، اپنے علاقے اپنے سوسائٹی کے حد تک وہ اپنے دین پر عمل کرے وہ کافی سمجھا جاتا تھا. یہ آفاقی امت ہے، عالمگیر امت ہے، اس کو ساری انسانیت کے لیے ایک نگران، پاسبان، ترجمان اور دائی بنایا گیا ہے. یہ اس امت کی خصوصیت ہے کیونکہ حضور آخری نبی، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، تو حضور کا دین سارے انبیاء کی شریعتیں، انبیاء کی دعوتیں، ہدایتیں اب اس امت نے انسانیت کو ان سے متعارف کرانا ہے، پیش کرنی ہے. تو تم لوگوں کے فائدے کے لیے بنائے گئے ہو، لائے گئے ہو. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، خود اللہ پر ایمان رکھتے ہو، دین میں گڑبڑ نہیں کرتے. مسلمان یہودیوں نصرانیوں کی طرح جنہوں نے اپنے بہت سے خواہشات کے لیے ان کے مقتدا ہی اس دین کی بات کو بدل دیتے تھے، تو مسلمان اپنے دین ایمان کو محفوظ رکھتے ہیں. تو یہ اسلام کی خصوصیت. 1400 سال ہو گئے آج تک اسلام کا ایک شوشہ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا، قرآن کی ایک آیت بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوئی، حضور کی احادیث بھی ساری محفوظ ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ سنت کی خصوصیت ہے. پہلی امتوں کے مقابلے میں اس کا اعزاز ہے کہ وہاں تو نبی کو گئے ہوئے 150 سال بمشکل گزرتے تھے کہ دین میں اکھاڑ بچھاڑ اور رد و بدل شروع ہو جاتا تھا. یہاں 1400 سال ہو گئے، بسم اللہ کی بے سے والناس کے سین تک سارا قرآن اپنی اوریجنل شکل میں امت کے پاس ہے، پورا دین محفوظ ہے. تو تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، امر بالمعروف کرتے ہو، نہی عن المنکر کرتے ہو. آگے اہل کتاب کو پھر ترغیب دی کہ امت دعوت کا کام اللہ کے حکم سے کرتی ہے اور یہ اللہ کا آخری دین، مکمل دین ہے. امت اس کی مکلف ہے کہ سارے انسانوں کو، یہود نصارہ کو بھی اس کی طرف بلائے. تو اب ان کے لیے خوشبختی یہ ہوگی کہ یہ اہل کتاب اگر اس دین پر ایمان لے آئیں تو یہ خود ان کا اپنا فائدہ ہے. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، کچھ اہل کتاب تو ایمان لے آتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، لیکن زیادہ تر نہیں لاتے ہیں. حضور کے دور میں بھی یہودیوں میں سے کچھ لوگ مسلمان ہوئے تھے اور بہت اعلیٰ پائے کے مسلمان بنے. صحابہ میں ان کا بڑا درجہ ہے، وہ بڑے آئیڈیل لوگ ہیں، ہمارے سر آنکھوں پر ہیں. جن میں سے ایک بڑا نام بہت بڑے یہودی عالم عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کا ہے. اللہ اکبر. عبداللہ ابن سلام بہت بڑے آدمی تھے، صحابہ میں ان کا بہت بڑا مقام ہے. یہودیت کے سب سے بڑے عالم، اپنے زمانے میں یہودی شریعت پر، یہودی مذہب پر بہت زیادہ عبور رکھنے والے ہیں. یہودی ان کے بارے میں کہتے ہیں سیدنا و ابن سیدنا و ابن سیدنا. عبداللہ ابن سلام تو ہمارا آقا ہے، ہمارے سرداروں کا بیٹا ہے، ہمارے سرداروں کا پوتا ہے. نسل در نسل وہ مقتداؤں کے خاندان سے تھے. تورات ان کو ورثے میں ملی تھی، تورات میں ان کو عبور تھا، لیکن نیک نیت تھے، صاف باطن تھے، سلیم الفطرت تھے. حضور میں نشانیاں دیکھی تو ایمان لے آئے. اسلام میں بھی بہت آگے بڑھے، بہت آگے پہنچے، اور ان کے ساتھ یہودیوں کی پوری ایک جماعت جو ان کی معتقد تھی وہ ایمان لائے. اور باقی یہودی جو ہیں وہ ان کے مخالف ہو گئے. جو پہلے ان کو سیدنا کہتے تھے نا، وہ شرارتی یہودی، اب وہ کہنے لگے شرنا و ابن شرنا، کہ ہم میں سے بدترین آدمی ہے اور بدترین آدمیوں کی نسل سے اب یہ کہنے لگے. تو ایسے کچھ لوگ یہودیوں میں مسلمان ہوئے تھے، عیسائیوں میں سے لوگ مسلمان ہو جاتے تھے. اس کے بعد ہر زمانے میں سلیم الفطرت لوگ انسانوں میں ہوتے ہیں، ہر قوم میں ہوتے ہیں، وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، آج بھی ہو رہے ہیں. میں لمبی بات نہیں کروں گا، ایک حوالہ دوں گا ایک یہودی کا جو اس 20ویں صدی میں مسلمان ہوا. بہت بڑا نام ہے، آپ نے شاید ہسٹری پڑھی ہو تو آپ کو شاید معلوم ہو. محمد اسد، علامہ محمد اسد، جس کا نام لیوپولڈ تھا غالباً، اور وہ پولینڈ کے یہودی خاندان میں پیدا ہوئے تھے. 1901 میں غالباً ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور اس کے والد، اس کے دادا یہودی عالم تھے اور اس کے باپ بھی یہودی عالم تھے. پھر اس کا باپ وکیل بنا اور اس نے یہودیہ سے پھر عیسائیت کی طرف اپنا دین چینج کیا. تو یہ جو لیوپولڈ تھے، ان کو یہودی بچپن میں یہودی مذہبی تعلیم دی گئی، یہودی مذہب پر ان کو بڑا عبور تھا. پھر اسکول کالج کی تعلیم پا کر یہ
صحافی بنے اور جرمنی کے ایک بہت بڑے اخبار کے یہ نامہ نگار تھے، رپورٹر تھے، اور صحافت میں اس بندے نے اپنا بڑا لوہا منوایا۔ 1910-20 کے درمیان جنگ عظیم اول کا جو زمانہ ہے اس میں یہ ایک مغربی صحافی کے طور پہ بہت بڑا نام شمار ہوتا تھا لیوپولڈ۔ اس کو صحافت میں ان کا اخبار چونکہ ایک انٹرنیشنل اس وقت کا بڑا اخبار تھا، اس کو مشرق وسطیٰ میں ڈیوٹی دی گئی کہ وہاں اپنے اخبار کے یہ نامہ نگار تھا، اور اس وقت سلطان عبدالعزیز جو ہے وہ شریف مکہ سے اس کی لڑائیاں ہو رہی تھی۔ آل سعود کے جو باپ تھے جنہوں نے سعودیہ اسٹیٹ قائم کیا، عبدالعزیز بن سعود، تو اس وقت اس کا مکہ میں بھی جانا ہوا اور سلطان عبدالعزیز کا یہ مہمان بھی رہا۔ مصر میں یہ رہا، فلسطین میں یہ رہا، شام میں یہ رہا نامہ نگار کے حیثیت سے، مشرق وسطیٰ کا نامہ نگار ہے۔ وہاں جو اس نے اسلامی سوسائٹی دیکھی نا، مسلمانوں کی سوسائٹی بڑی سادہ ہوتی ہے، اس میں بڑا رکھ رکھاؤ ہوتا ہے، فیملی سسٹم ہوتا ہے، ماں باپ کا احترام، بہن بھائیوں کا احترام، رشتے ناطے کا احترام۔ یہ چیزیں یورپ میں نہیں ہیں، پچھلی 2-3 صدیوں سے تو بالکل نہیں ہے۔ یہ بڑا متاثر ہوا اسلامی کلچر سے، ثقافت سے۔ اس نے جو کتاب لکھی اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے، طوفان سے ساحل تک، اس میں اس نے وہ سارا سلسلہ لکھا ہے۔ اس کتاب کا انگلش نام ہے روڈ ٹو مکہ، اور اس کا اردو میں ترجمہ طوفان سے ساحل تک سے ملتا ہے۔ اس نے اپنے احساسات لکھے ہیں۔ پھر یہ سعودیہ گیا، عربوں کی سوسائٹی اس نے دیکھی، پھر یہ مسلمان ہو گیا اور سلطان عبدالعزیز کا یہ مہمان رہا۔ عربوں کے کلچر میں اس نے بڑا زبردست تبصرہ کیا ہے۔ اچھا، اس کے ایک مزے کی بات یہ ہے کہ اس زمانے میں شاید یہ مشرق وسطیٰ سے پہلے افغانستان میں بھی رہا ہے۔ افغانیوں کے، پٹھانوں کے کلچر کا اس نے بڑا نقشہ کھینچا ہے، بڑا لکھا ہے۔ پٹھانوں سے تو بہت زیادہ متاثر ہے، بہت زیادہ افغانوں سے، اور بڑا زور آور تذکرہ کیا ہے۔ کابل میں یہ رہا ہے، اس وقت غالباً اس کا زمانہ تھا نادر شاہ کا زمانہ تھا، ظاہر شاہ کے جو والد تھے اس وقت یہ وہاں پر رہا ہے۔ تو اس نے افغانوں کے قبائلی سسٹم کو، ان کی روایات کو، ان کی مروت بہادری کو بڑا لکھا ہے، اس نے بڑا اس پہ اپنے تاثرات پیش کیے ہیں۔ اور یہ کہتا ہے کہ میں افغانستان میں اسلام کے خوبیاں بیان کرتا تھا، تاثرات بیان کرتا تھا، اور میں حالانکہ مسلمان نہیں تھا لیکن ایک ایسی چیز تھی، میری طبیعت مجھے مجبور کرتی تھی کہ یہ دین مجھے اپیل کرتا تھا، اس قوم کے طریقے مجھے اپیل کرتے تھے۔ تو مجھے ایک پٹھان نوجوان کا لکھا ہے غالباً ہرات میں، وہ مجھے کہتا تھا کہ بھائی تم عیسائی نہیں ہو، تم مانو یا نہ مانو، تم دل سے مسلمان ہو۔ کہتے ہیں اس کا یہ جملہ نا میرے اندر ایک چوٹ اس نے لگائی، اور یہی جملہ میرے اسلام کا سبب ہی بنا۔ اس نے پھر جو اسلام پہ لکھا ہے اس بندے نے بہت زبردست لکھا ہے، اور اس کی 2 کتابیں ہیں۔ اور میں آپ سے مولانا ابوالحسن علی ندوی جو مفکر اسلام تھے اور پچھلی صدی کے اسلامی دنیا کے بہت بڑے عالم تھے، پورے عالم اسلام کی چوٹی کی شخصیت تھی مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمہ اللہ، جو سید احمد شہید رحمہ اللہ کے خاندان سے تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے ایک جگہ تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے، ابوالحسن علی ندوی صاحب بڑی ذمہ دار شخصیت تھے، وہ جذباتی بات نہیں کرتے، بہت ذمہ داری سے وہ بات کہتے تھے۔ تو وہ فرماتے تھے کہ محمد علامہ اسد کی 2 کتابوں کو میں اس صدی کی بہترین اسلامی کتابیں کہتا ہوں۔ کہتے ہیں یہ صدی کی کتابیں ہیں، ایک تو روڈ ٹو مکہ، یہی طوفان سے ساحل تک، اور دوسری ان کی کتاب ہے اسلام ایٹ دی کراس روڈ، یعنی اسلام دوراہے پر۔ ادارہ تحقیقات اسلامی اسلام آباد نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے، وہ میرے پاس ہے وہ ترجمہ، بہت پیارا ترجمہ، اسلام دوراہے پر۔ تو ان 2 کتابوں کو انہوں نے صدی کی بہترین کتابیں قرار دیا۔ یہ محمد اسد پھر ہندوستان بھی آئے، مودودی صاحب کے پاس بھی یہ رہے، جب مودودی صاحب نے دارالاسلام میں مرکز بنایا، اس کے بعد یہ علامہ اقبال کے ساتھ رہے، علامہ اقبال سے بڑے متاثر تھے، علامہ اقبال نے اس بندے کی بڑی تربیت کی، اس سے اس نے بہت کچھ سیکھا، اور یہ پھر اتنا بڑا اسلامی اسکالر بنا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جب پاکستان بنا ہے تو پاکستان کی حکومت نے جو پاکستان میں اسلام کے نفاذ کے لیے لیاقت علی خان کے دور میں پہلا تعلیمات اسلام بورڈ بنایا تھا کہ جو اسلام کے لیے جو نیا دستور بنے گا جس میں قرارداد مقاصد شامل ہے، اور مولانا شبیر احمد عثمانی، مفتی محمد شفیع صاحب، سید سلیمان ندوی، ان لوگوں نے اس دستور کے لیے سفارشات مرتب کی تھیں اور تعلیمات اسلام بورڈ بنا تھا، تو اس میں یہ علامہ محمد اسد بھی شامل تھے، اور انہوں نے جو سفارشات مرتب کی تھی کہ پاکستان میں اسلامی آئین کیسے ہوگا۔
پھر یہ پاکستان کے اقوام متحدہ میں سفیر بھی رہے ہیں، اور پھر یہ آخر عمر میں مراکش چلے گئے تھے اور گوشہ نشین ہو گئے تھے، اور انہوں نے قرآن کا انگلش ترجمہ کیا، بخاری کی منتخب احادیث کا بھی انہوں نے انگلش میں ترجمہ کیا۔ مراکش میں ہی شاید یہ فوت ہوئے 1990 کے لگ بھگ۔ تو وہ بھی ایک یہودی تھا، لیکن ایسا سعادت مند آدمی کہ اس صدی کے بہترین مسلمانوں میں سے، اس کو پچھلی صدی کے لوگوں میں سے شمار کرنا چاہیے۔ آپ نیٹ وغیرہ پہ اس کو سرچ کریں گے، آپ کو اس کے بارے میں بہت معلومات ملیں گی۔ تو یہ یہاں پر پھر اہل کتاب کا بڑا مفصل ذکر آ گیا، اور آگے اس طرح انفاق فی سبیل اللہ کے پھر کچھ مسائل بیان ہوئے، اور یہودیوں سے مسلمانوں کو چوکنا رہنے کی ہدایت کی گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، کہ ان یہودیوں کو اپنا رازدان نہ بنانا، یہ تمہارے مخلص نہیں ہیں، یہ تمہاری ہر نقصان پہ خوش ہوتے ہیں، اور جس چیز میں تمہیں تکلیف پہنچی اس لیے خوش ہوتے ہیں اور سازشیں کرتے ہیں تمہارے اندر رہ کر۔ یعلونکم خبالہ، یہ تمہارے ساتھ کوئی کسر نہیں چھوڑتے، اگر ان کو کوئی موقع ملے کوئی روح رعایت نہیں کرتے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں فرمائی، آگے رکوع تک چلی گئی۔ آگے پھر اس رکوع سے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اس پورے رکوع میں جنگ بدر کا ذکر ہے۔ جنگ بدر اسلام اور کفر کی فیصلہ کن لڑائیوں میں سے ہے۔ جنگ بدر کی فتح سے اسلام کے عروج کا آغاز ہوتا ہے۔ تو اس کا نقشہ بتایا گیا، حضور کے گھر سے نکلنے کا، لشکر کے لیے صفیں مرتب کرنے کا، جنگ کے میدان میں حاضر ہونے کا، اور وہاں جو احساسات اور کیفیات تھی ان کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اور اس جنگ بدر میں چونکہ فرشتوں کی امداد آئی تھی، پہلے 1000 فرشتے بھیجے گئے، اور اللہ نے وعدہ کیا کہ ضرورت پڑی تو ہم 2000 اور بھیجیں گے، 3000 ہو جائیں گے۔ یہاں 1000 اور 3000 کا ذکر ہے۔ سورہ انفال میں 5000 کا نہیں، یہاں 5000 کا ذکر ہے، سورہ انفال میں آگے 3000 کا بھی ذکر آئے گا۔ تو مفسرین نے تینوں آیتوں میں یہ تطبیق کی ہے کہ 1000 تو نقد آ گئے تھے، وہ جنگ میں شامل ہوئے، باقاعدہ 1000 فرشتے جنگ بدر میں شامل تھے، اور 3 اور 5000 کا وعدہ تھا کہ اگر ضرورت پڑی پھر مزید 2000، اور ضرورت پڑی پھر مزید 2000 دیں گے۔ لیکن جمہور مفسرین کا رجحان اور ان کی رائے یہ ہے کہ پھر مزید ضرورت نہیں پڑی، 1000 کے بعد مزید کا جو وعدہ تھا اس کی پھر پورا کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ تو بہرحال یہ وہ جنگ تھی جس میں فرشتے قطار اندر قطار اترے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا ہے نا، فضائے بدر پیدا کرے غافل، فرشتے گردوں سے قطار اندر قطار اتر سکتے ہیں اب بھی۔ تو وہ ایمانی بہار آج بھی جس معاشرے میں آئے گی، بدر والے حالات پیدا ہوں گے تو اللہ کی امداد مسلمانوں کی آج بھی اسی طرح شامل حال ہوگی، کیونکہ اسلام ایکسپائر شریعت نہیں ہے۔ اسلام کے ساتھ آج بھی اللہ کے وہ وعدے ہیں جو حضور کے دور میں تھے قیامت تک کے لیے۔ عیسائیت یہودیت کے ساتھ وہ وعدے نہیں ہیں جو تورات انجیل میں موسیٰ اور عیسیٰ کے دور میں تھے، علیہ السلام کے دور میں تھے، آج وہ وعدے نہیں ہیں، وہ ایکسپائر ہو چکے ہیں۔ لیکن اسلام کی پشت پر آج بھی وہ سارے وعدے دنیا آخرت میں اجر و ثواب کے کامیابی تھے، آج بھی اسی طرح ہیں جس طرح حضور کے دور میں تھے۔ تو بہرحال اس میں جنگ بدر کا یہ نقشہ کھینچا گیا۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور لوگوں اللہ نے تمہاری امداد کی تھی بدر کے میدان میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جبکہ تم کمزور تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ، وہ اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ، اے حضور سے خطاب ہے کہ وہ وقت یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جب اے نبی آپ مسلمانوں سے کہہ رہے تھے، مسلمانوں کو تسلی دے رہے تھے، ان کی ڈھارس بندھوا رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے۔ بدر کے میدان میں صحابہ کو حضور نے تسلی دی اور یہ فرمایا أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ، کہ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے، أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ، کہ تمہارا رب تمہارے لیے 3000 فرشتے بھیجے، امداد کرے تمہارا رب 3000 فرشتوں کی پلٹن بھیج کر، 3000 فرشتوں کا لشکر بھیج کر، منزلین جو آسمان سے قطار اترنے والے ہیں۔ بھلا کیوں نہیں کافی، ان تصویروں وتتقوا، اگر تم ثابت قدم رہو گے اور اللہ سے ڈرو گے، ناجائز کسی بات کی طرف نہیں جاؤ گے، تو وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، تو فوراً یہ امداد تم پر آئے گی فرشتوں کی۔ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ، یہ تمہارے رب کی طرف سے امداد ہے، مزید تمہارے رب کی طرف سے بِخَمْسَةِ آلَافٍ، کہ وہ مزید 5000 کی تعداد کر دے گا تمہارے لیے، جو نشان زد گھوڑوں پر، یعنی مسومین کا ترجمہ اگر ایک آج کے محاورے میں کرے تو وہ فوجی یونیفارم پہن کے آئیں گے وہ فرشتے، اور لڑائی میں شریک ہوں گے، نشان زد ہوں گے، جنگی نشان ان پر ہوں گے،
تو اس کا بھی اللہ کی طرف سے تمہارے ساتھ وعدہ ہے کہ ضرورت پڑی تو 5000 فرشتے اللہ تعالیٰ اتاریں گے. ہما جعلہ اللہ بشارۃ، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے خوشخبری ہے تاکہ تمہارے دل مضبوط ہوں. ومن نصر الا من اللہ، اور مدد تو اللہ ہی کی مدد ہوتی ہے. مسلمان کو اللہ کی مدد پہ اطمینان رکھنا چاہیے اور سہارا رکھنا چاہیے، اور کسی کے مدد کو کافی نہ سمجھے. مسلمان آپ اوروں کی طرف دیکھتے ہوتے ہیں کہ فلاں طاقت ہمارے ساتھ ہوگی، فلاں. قرآن کہتے ہیں مدد تو اللہ کی مدد ہے. اگلے رکوع میں سود کا ذکر ہے کہ مسلمانوں، اے لوگوں، اے ایمان والو، لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، دگنا چگنا سود نہ کھاؤ. اس کو سود مرکب آج کل کہتے ہیں. بینکوں میں یا جو سودی سسٹم میں سود چلتا ہے، ایک مفرد سود ہوتا ہے، ایک مرکب سود ہوتا ہے. تو یہاں پر بعض جدت پسندوں نے عجیب بات نکالی کہ قرآن نے سود مرکب کی نفی کی ہے، سود مفرد کی نفی نہیں کی. حالانکہ قرآن کی دوسری آیتوں میں دوسری جگہ بھی سود کی ممانعت کا ذکر ہے، وہاں عام ممانعت ہے، اور احادیث میں ممانعت کا عام ذکر ہے. صحابہ کا اس میں اجماع ہے، اتفاق ہے، امت کا ہمیشہ اتفاق رہا ہے، سود کی ہر قسم حرام ہے. تو مرکب سود یہ ہوتا ہے کہ سود پر پیسہ دیا، سال کے بعد جو سودی قسط بنی، مثلا 1,00,000 روپے دیے تھے، اس پہ 5,000 سود بنا، 1,05,000 ہوئے. تو اب اگر سال بعد وہ قرضہ ادا نہیں کیا نا، 1,05,000 بنے، وہ سال بعد ادا نہیں کیے، تو اب آئندہ کے لیے جو سود بنے گا وہ 1,00,000 پہ نہیں ہوگا، 1,05,000 پہ ہوگا. یعنی اس کو سود در سود کہتے ہیں. اس سود پر بھی پھر سود چڑھتا ہے. وہ سود اصل راس المال کا حصہ بنا کے سود، اور اس میں مزید سود لگاتا ہے. وہ 5,000 جو سود ہے نا، اس پر بھی وہ آئندہ سال اس پر بھی سودی قسط لے گا. اس کو سود مرکب کہتے ہیں. تو یہ عربوں میں بھی رائج تھا، پہلے بھی تھا، اور اس کا بھی بہت رواج تھا. اور یہ بہت ظالمانہ سود کی قسم ہے کہ سود پر بھی سود وصول کیا گیا. جو قرضہ وصول نہیں ہوا تو اس پہ جو سود بنتا ہے، اس سود پر بھی مزید سود لگا دیا. تو اس کی یہاں ممانعت کی گئی، اور پیچھے جو ذکر گزرا ہے اس میں عام سود کی، ہر طرح کے سود کی ممانعت تھی. اور سود مرکب کی ایک صورت اور بھی بنتی ہے، وہ یہ کہ سود پر جو آمدن ہوئی نا، مثلا ایک آدمی سود پہ پیسہ چڑھایا، اس پہ 10,000 20,000 سودی قسط موصول ہوئی. اب وہ جو 20,000 قسط سود کی موصول ہوئی نا، وہ کسی اور کو سود پہ دے دی. تو 20,000 جو سود کی کمائی تھی، اس کا اپنا مال نہیں تھا، اس سود کی کمائی کو بھی سود پہ لگا کے اس میں بھی سود کمانے لگا. اور سود خور ظاہر ہے ایسے ہی کرتے ہیں. تو یہ سود مرکب کہلاتا ہے. اس کی یہاں ممانعت فرمائی ہے. اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، اور اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. جہنم میں کافروں کو دائمی عذاب ہوگا. اس لحاظ سے بتایا کہ جہنم اصل تو کافروں کے لیے کہ ان کا ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے، اور مسلمانوں کے لیے جن کا ایمان سلامت رہا ہو اور گناہوں کی وجہ سے سزا ان کو ہوگی، تو ان کا عذاب عارضی ہوگا، ایک وقت میں ختم ہو جائے گا. خواہ زیادہ دیر ہو یا کم دیر ہو، لیکن کسی وقت ختم ہو جائے گا. تو اس لیے اہل سنت کے عقائد کی کتابوں میں کافروں کے لیے جو عذاب کا ذکر کیا جاتا ہے اس کو خلود فی النار کہتے ہیں، دائمی عذاب. اور مسلمانوں کے لیے جو عذاب کا ذکر کیا جاتا ہے جہنم میں جانے کا، اس کو دخول فی النار کہتے ہیں، کہ جہنم میں داخل تو مسلمان بھی ہوں گے اور کافر بھی ہوں گے، لیکن کافروں کے لیے خلود ہوگا کہ ان کا وہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہوگا. اور مسلمان جس کا ایمان سلامت ہو، کسی بدعملی یا زیادہ گناہوں کی وجہ سے اس کو جہنم میں جانا پڑے تو اس کا دخول ہوگا، لیکن پھر ایک دن خروج بھی ہوگا. اس لیے یہ جو فرمایا گیا کہ کافروں کے لیے جہنم تیار کی گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقل ٹھکانہ ان کا ہے. اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے رب کے مغفرت کی طرف تیزی سے دوڑو، اور اس جنت کی طرف جاؤ جس کی چوڑائی زمین آسمان سے بڑی ہے. عام طور پہ چوڑائی لمبائی سے کم ہوتی ہے، تو جب اس جنت کی چوڑائی اتنی زیادہ ہے کہ سارے زمین آسمان اس کے اندر سما جائیں گے، اللہ اکبر، تو اس کی لمبائی کا کیا ٹھکانہ ہے. اور یہ مفسرین نے صراحت کی ہے کہ یہ بھی کوئی اس کا حتمی لمٹ نہیں ہے کہ اس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے. اسے مقدار بیان کرنا مقصود نہیں ہے، اس سے اس کی وسعت بیان کرنا مقصود ہے. اور وسعت کا جو بڑے سے بڑا پیمانہ انسان کو سمجھ آ سکتا ہے جو اس دنیا میں رہتا ہے. اس نے زمین آسمان ہی دیکھے نا، آسمان سے باہر کی دنیا، آسمان سے اوپر، زمین سے نیچے، کیا یہ چیزیں اس نے نہیں دیکھی؟ اس کائنات سے باہر اس نے نہیں دیکھا، تو اس کو اسی مثال سے سمجھایا جا سکتا تھا. اس لیے اس کی نظر میں جو بڑی سے بڑی چیز ہے زمین آسمان ہے، تو بتایا کہ زمین آسمان کی وسعت ہے، اس کی تو چوڑائی میں گم ہو جائے. وعدت للمتقین، یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یہ جنت تیار کی ہوئی ہے.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر قائم رکھے اور یہ جنت ہمیں نصیب کرے۔ تو آگے ایمان والوں کی صفات ذکر فرمائی ہے کہ وہ ہر حالت میں، خوشحالی میں بھی بدحالی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں سے عفو درگزر کا معاملہ کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ احسان و حسن سلوک کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اولو العزم لوگوں کو جو معاف کریں، حسن سلوک کریں، ان کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ اور ان سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی برا کام ہو جائے تو اس پہ ڈٹے نہیں رہتے، جلدی ان کو پھر احساس ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتے ہیں۔ تو مسلمان کو اس دائرے میں رہنا چاہیے، یہ صفات اپنے اندر پیدا کرے، گناہ ہو جائے تو اس کو بے چینی ہونی چاہیے اور جلدی اپنے رب سے معافی مانگے، اور اللہ کے علاوہ اور کوئی معافی دینے والا ہے بھی نہیں۔ اور ولم یصروا علی ما فعلوا، مومنین کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ گناہ پہ ڈٹے نہیں رہتے، اصرار نہیں کرتے۔ گناہ ہو گیا تو اب اس کی تلافی کرتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ لائف سٹائل بنا دیں گناہوں کی، ساری زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے، گناہ بھی مطمئن ہو گئے، اس کو اپنا کلچر ہی بنا دیا ہے۔ یہ گناہ پہ اصرار کا یہ مطلب ہے، یہ مسلمان ایسا بالکل نہیں ہے۔ تو ان کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخشش عطا فرمائیں گے، جنتیں عطا فرمائیں گے اور بہت اچھا اجر عطا فرمائیں گے۔ آگے مسلمانوں کو ہدایت ہے کہ ولا تہنوا ولا تحزنوا، کہ وہ سستی نہ دکھائیں اور غمگین نہ ہوں۔ مسلمان ہی سربلند رہیں گے اگر وہ ایمان پر قائم دائم رہیں، کسی معاملے میں ڈھیل نہ دکھائیں، جس وقت سے جو حکم ہے اس سے استقامت کے ساتھ رہیں اور اس پر قائم دائم رہیں۔ اچھا، اور آگے یہ فرما دیا گیا کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، دنیا میں جب تک مجاہدے اور رگڑے نہ لگے تو یہ نہ خیال کرو کہ جنت میں تمہیں داخلہ مل جائے گا۔ اس لیے دنیا کے حالات سے گھبرانا نہیں ہے، یہ امتحان کا حصہ ہے، اچھے برے حالات آتے ہیں، یہ اللہ کی آزمائش کا حصہ ہے۔ ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، حالانکہ ابھی تک تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جانچا ہی نہیں ہے، ابھی تک تو اللہ کے سامنے نہیں آیا کہ تم میں سے کون مجاہدہ کرنے والا ہے، جہاد کرنے والا ہے، اللہ کے راستے میں قربانی دینے والا ہے، اللہ کے راستے میں ہر طرح کے حالات کو برداشت کرنے والا ہے۔ گویا علم الصابرین، استقامت کے ساتھ رہنے والا، دین پر ثابت قدمی دکھانے والا، ہر طرح کی ناگواریوں کو برداشت کرنے والا، یہ امتحان ہے تمہارا۔ یہ تو اللہ تمہیں جان کے یہ چیز تم سے لیں گے، جب اپنی زندگیوں میں یہ نمونہ تمہارا آئے گا تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کریں گے۔ حاصل اس کا یہی ہے کہ مسلمان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، جس طرح کے بھی حالات آئیں اس پہ صبر و استقامت کے ساتھ رہے، اس سے نکلنے کے لیے جائز تدابیر کرے، اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھے اور یہ امید رکھے کہ مجھے ایک کانٹا بھی اگر چلے گا نا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے مجھے جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ تو چھوٹی تکلیف آئے، بڑی تکلیف آئے، اجتماعی آفت آئے، انفرادی مصیبت آئے، فقر و فاقہ آئے، جسمانی امراض آئیں، پریشانی آئیں، مصائب آئیں، مسائل آئیں، مسلمان اپنے ایمان کے استقامت کے ساتھ رہیں۔ یہ جو طریقہ ہے کہ خوشی میں بعض لوگ پاجامے سے باہر ہو جاتے ہیں اور حدود کو توڑ دیتے ہیں، جیسے ہم مسلمانوں کی بعض لوگوں کی نکاح شادیوں کی تقریبات دیکھتے ہیں کہ جیسے ان کے لیے سب حرام حلال ایک ہو گئے ہیں، تو یہ شیوہ مسلمان کا نہیں۔ اور غمی میں دیکھتے ہیں کہ جزا و سزا اور ایسے بات کرتے ہیں جیسے ان میں قیامت ٹوٹ پڑی ہے، سب کچھ تباہ ہو گیا ہے، تو یہ طرز عمل مسلمان کا نہیں ہونا چاہیے۔ آگے حضور کی نبوت کی، ختم نبوت کی بات ہے کہ وہاں محمد اللہ رسول، محمد تو اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں۔ کیا حضور جب فوت ہو جائیں یا آپ خدا نخواستہ شہید ہو جائیں تو مسلمانوں کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل دین سے پھر جاؤ گے؟ تو اگر ایسا کوئی دین سے پھرے گا بھی وہ اپنے ہی نقصان کرے گا، اللہ کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ جنگ احد میں حضور کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی تھی، مسلمانوں کو بڑا صدمہ ہوا تھا، سب نے بہت نے حوصلے ہار دیے تھے۔ اس پر یہ آیت اتری، ان کو تسلی بھی دی گئی اور کچھ تنبیہ بھی کی گئی کہ یہ تم نے کیا کیا ہے، حضور نے تمہیں اس لیے تیار کیا ہے کہ حضور کے بعد دین کو تم نے قائم رکھنا ہے۔ آج حضور کی وفات کا سن کے تم اس طرح حوصلے ہار رہے ہو، اس طرح تو کام نہیں چلے گا۔
اس میں مسلمانوں کو بڑی تسلی ہوئی۔ اور پھر یہ آیت حضور کی جب حقیقتاً وفات ہوئی اس وقت بڑی کام آئی۔ حدیث میں آپ پڑھیں گے آتا ہے کہ جب حضور کی وفات ہوئی تو صحابہ سناٹے میں آ گئے، صحابہ ہکا بکا رہ گئے، ان کو یقین نہیں آتا تھا۔ اللہ اکبر! آپ حضور کی وفات کے وقت سیرت میں پڑھیں کہ صحابہ کا کیا نقشہ تھا، مدینے میں کیا عالم ہو گیا تھا۔ حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی وہ ایسے سکتے میں آ گئے تھے کہ وہ یہ بات قبول ہی نہیں کرتے تھے کہ حضور فوت ہو گئے، اور انہوں نے اس وقت ان پر جو ایک صدمے کی کیفیت تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا، انہوں نے یہ بات کہی کہ کسی نے اگر کہا کہ حضور فوت ہو گئے تو میں اس کو سخت سزا دوں گا، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ ایسی حالت تھی صحابہ کی۔ اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دیا، حضور کے نائب تھے نا، نیابت کا حق انہوں نے ادا کی وفات کے وقت بھی، اور بعد میں جب قبائل میں ارتداد اور کفر پھیل گیا اس وقت بھی۔ تو وہ مسجد میں آئے، ممبر پہ چڑھے، انہوں نے خطبہ دیا، اور اس خطبے میں یہ آیت پڑھی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کے منہ سے یہ آیت سنی تو میں اپنے ہوش و حواس میں آ گیا، مجھے پھر احساس ہو گیا، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا یہ آیت ابھی قرآن میں نازل ہوئی ہے، پہلے نازل ہی نہیں ہوئی، یعنی ایسے ہمارے ذہنوں سے یہ اتر گئی تھی حضور کی وفات کے صدمے سے۔ اس آیت سے پھر صحابہ کو تسلی ہوئی، اور یہ حقیقت ان کو انہوں نے تسلیم کر لی کہ واقعی حضور دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ تو اس کا ذکر آگے غزوہ اس کے عہد کے کچھ اور واقعات ذکر ہوئے ہیں، اور مسلمانوں کو تسلی دی ہے، کیونکہ مسلمانوں کو پھر موقع طور پہ شکست ہو گئی تھی، اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تلافی بھی کرا دی، اور حضور زخمی ہو گئے تھے۔ تو ان سب چیزوں پر تسلی کی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے، یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، اس سے لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ یہاں پر تھوڑا سا گمنڈ بعدوں کے ذہن میں آ گیا تھا کہ یہاں تو ہماری بڑی تعداد ہے، ہم جیت جائیں گے، تو اس ذہنیت کی اصلاح کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ وقتی شکست کرا دی تھی، اس کا ذکر اور وہ تسلی کا سامان ہے۔ اور آگے پھر مسلمانوں اگلے رکوع میں بھی اس طرح جنگ احد کا یہ تذکرہ چلا ہے، پورا نقشہ کھینچا ہے صاحب میں، ثم انزل علیکم من بعد الغم، کہ اس میں کیا غم اور صدمے کی کیفیت تھی جنگ احد میں جب شکست ہوئی تھی، وہ سارا بیان کیا، اور آخر میں پھر مسلمانوں کی تسلی دی۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ اس میں جو کوتاہی ہوئی بعضوں سے، انہوں نے وہ ٹیلا چھوڑ دیا تھا جس پہ صحابہ کو حضور نے معمور کیا تھا، جس کی وجہ سے شکست ہوئی، تو فرمایا اللہ نے وہ کوتاہی معاف کر دی۔ ان اللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور بردبار ہیں، ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ بس یہاں پر ہم خاتمہ کریں گے، اب دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے فیصلے کو سننے کو قبول فرمائے۔ ایک منٹ